ہمارا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا، عام لوگوں کا، مسلمانوں غیر مسلموں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے گھر، کاروبار اس لیے وہ تباہ ہو گئے یا ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں 2 یا 3 لوگ جو ہیں کسی ایک کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے دیندار ہو یا دنیا دار، کامیاب کون ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی کہ جماعت کے ساتھ رہنا، جو جماعت میں ہے وہ جنت میں ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جماعتوں کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کا مسئلہ دین نہیں ہے، اسلام ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے جی یہ تو دین کی وجہ ہے، دین ان کا مسئلہ ہوتا تو یہ خالد بن ولید کی طرح چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتے کہ میں تو ابو عبیدہ بن جراح کی امامت کے اندر بھی تیار ہوں۔ بڑی بڑی انڈسٹریاں کیسے چلتی؟ وہ بھی تو ٹیم ورک سے چل رہی۔ بڑے ادارے کیسے چلتے؟ تو یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ 10 فٹ کی دکان کے 2 ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جذبہ نہیں ہے اپنے میں سے کسی ایک کو بڑا ماننے کا۔ اور اسلام نے تو پہلے دن ہی سکھایا، تمام عبادات کے درمیان سکھایا ہمیں کہ کسی ایک کی پیروی اتباع کرو گے، اپنے امیر کی اتباع کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو کیا ہم نے دین سے یہ بات سیکھی ہے اپنے گھر میں؟ یا ہم دوسرے کی بے عزتی کرنا، دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کوئی اچھائی کا کام نہیں کر سکتے تو کسی کو دھکا بھی مت مارو کہ وہ گر جائے نیچے۔ اگر آپ نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کی ٹانگیں بھی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلو تلاش نہیں کرتے ہم اسلام میں، کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ کیا نماز کے اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں گے نہیں جس میں عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، محمد رسول اللہ سے وفاداری کا حلف بھی؟ بھول جائیں گے ہم اس بات کو؟ جو صرف اسلام کو عبادت کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو۔ مسائل آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ نفع اور گھاٹا زندگی کے 2 پہلو ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے اگر لگاتار آپ نقصان میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ زیادہ فائدے میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، دولت آنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ دین کے ان پہلوؤں کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا بڑا ہو؟ کیا ہماری مساجد میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنا۔ آپ نے سنا ہو شاید کسی مولوی سے، حکم ہے کندھے سے کندھا۔ کیوں بھائی؟ کوئی تو پلے دار آتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں، عطر بہت لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بڑے خوبصورت کپڑے ہیں، کسی کے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے رہو۔ کیوں؟ صرف نماز پڑھانی مقصود تھوڑی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ کے دل آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے سے جو نفرت ہے یا ایک دوسرے سے جو دل کے اندر کرائیت پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو دیکھ کے جو کرائیت پیدا ہوتی ہے، اچھا جی یہ کالا ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ اپاہج ہے، یہ جو دل میں کرائیت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی علاج نماز میں کہا کہ ہاں ایک دوسرے کے
کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا، تاکہ تمہاری اندر جو کراہیت ہے، ایک دوسروں کو لے کے اگر کوئی نفرت ہے یا تم اپنے کو کسی سے اعلیٰ سمجھتے ہو، تو وہ بات تمہارے اندر ختم ہو جائے، تم لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے۔ اب یہ کراہیت صرف نماز میں ہی تھوڑی ختم کی ہے، یہ کراہیت نماز میں اس لیے ختم کی کہ نماز کے بعد جب آپ باہر جائیں گے تو آپ وہاں بھی کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں، آپ گھر میں جائیں گے آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں، آپ کاروبار میں ہوں گے آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ عملی طور پر ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے کو سیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور صرف سجدہ ہی ادا کر رہے ہیں، اور سجدہ بھی وہ جس میں بھائیوں کی نفرت ہو، جس میں دشمنیاں بھری ہوئی ہو، جس میں دوسروں کا حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو، تو سجدے کا کیا فائدہ ہے؟ سجدہ تو کروایا ہی اسی لیے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہم فانی ہیں، اللہ باقی، ہم کچھ نہیں، اللہ کی ذات سب کچھ۔ یہ جمعہ کیوں بنایا؟ گھر پہ بھی نماز پڑھ لیتے، جمعے کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکیں، اگر کوئی خوشی ہو تو اس کو بھی ایک دوسرے کے درمیان لے آ سکیں، کوئی پریشان حال ہو اس کی خبر گیری کر سکیں۔ یہ تو اب رواج بنانا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ گھر کی چھت پہ جمعہ کرا دو، کسی نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو گاؤں میں بھی جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اجتماعیت کی بات کی ہے، یہ تو اب بڑے شہروں میں شروع ہو گیا، دلی سے لے کے بمبئی تک گلی محلوں کی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کے عیدگاہ جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں جی؟ تاکہ اجتماعیت باقی رہے، جوڑ باقی رہے، برکت ہو اس میں۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے۔ ایسے ہی آپ کی ذاتی زندگی بھی ہے، ذاتی زندگی بھی ایسی ہے۔ کیا آپ، چاہے آپ ہوں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، آپ کیا اپنے گھر میں لوگوں کو جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ اس بات کا فیصلہ کیجیے آج۔ آپ کیا ہیں اپنے گھر میں؟ بڑے مسائل تو بہت دور کی بات ہے، ابھی آپ کی اپنے گھر میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ بھائیوں میں نفرت ڈالتے ہیں، آپ بچوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کسی اپنے گھر کے فرد کے خلاف سازش کرتے ہیں، آپ کوئی جادو کرتے ہیں، آپ کوئی سحر کرتے ہیں، آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں، آپ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، آپ کا دل آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا۔ لے دے کے یہی ایک چیز ہے پورے جسم میں، آپ زبان سے جتنا مرضی جھوٹ بولتے رہے، چہرے جیسے مرضی بنا لیں، جب آپ بستر پہ لیٹ کے اکیلے اس کو پوچھو گے یہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں نا پہلے کہ ہماری گھر میں کیا پوزیشن ہے۔ اگر آپ گھر میں جوڑنے والے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، آپ دوسروں پہ خرچ کرنے والے ہیں، آپ غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایک نیک انسان ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب بندے ہیں آپ۔ پھر آپ کی عبادت گاہ میں آپ کی کیا پوزیشن؟ جس عبادت گاہ میں آپ عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں آپ کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ فتنے باز کے نام سے جانے جاتے ہیں، انگلی باز کے نام سے جانے جاتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کھانا کھلانے والوں کے نام سے جانا جاتے ہیں؟ آپ وہاں کس نام سے جانے جاتے ہیں اپنی مسجد میں؟ وہاں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کاروبار میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا وقت پہ پیمنٹ دینے والے کی طور پر پہچانے جاتے ہیں، یا لوگوں کا مال لے کے 8 مہینے تاریخیں ڈالنے والوں کے نام میں آپ کی پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے کاروبار میں آپ کی؟
آپ مال لے کے اسی وقت ادائیگی کرتے ہیں یا مال لینے کے بعد مال والوں کو ذلیل کرتے ہیں 1 سال کے لیے؟ آپ کی پہچان کیا ہے کاروبار میں؟ پتہ لگے اپنی پہچان کے اوصاف تو مقرر کرنے ہیں نا ہمیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا کائنات میں، آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. بہت لوگ اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح برائی کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا میں، کوئی اس طرح. اسی سے اندازہ لگا لو کہ جو اتنا بڑا دین ہے جس کی مخالفت میں بہت سارے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اس دین کی خوبیاں کتنی ہوں گی کہ اتنے مخالفوں کے باوجود اسلام آج کائنات کا سب سے بڑا مذہب بن کے آگے آیا. اسلام کو، دین کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیے. یہ نماز، یہ عبادتیں صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ان سجدوں سے بہت کچھ حاصل کر کے ہم کو اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے سماج، اپنی سیاست، اپنے مدارس، اپنے علاقے تک لے کے جانا ہے جہاں پتہ لگے کہ یہ بندہ نمازی اور اس میں یہ خوبیاں جو ہے پائی جاتی ہیں. کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.